جس کے ساتھ میں غم کی خوشی کی بات کر سکوں۔ شریعت نے کہا کہ اس بچے کو نکاح کر کے شادی کر دو۔ چنانچہ 4 باتیں سنن المرسلین ہیں، سارے رسولوں کی سنت ہے۔ پہلی بات کہ جتنے انبیاء بھی تشریف لائے وہ سب کے سب مسواک کرتے تھے، کوئی نبی بھی ایسے نہیں کہ جنہوں نے مسواک نہ کی ہو۔ السواک۔ دوسرا کام التعطر، جتنے بھی رسول آئے سب خوشبو استعمال کرتے تھے، کوئی بھی نبی ایسے نہیں کہ جو ملنگ ٹائپ ہو، گندے رہتے ہوں، نہاتے نہ ہوں، غیر ضروری بال جسم کے بڑے ہوئے، ایسے ایک نبی بھی ایسے نہیں آئے۔ انبیاء نے صفائی کو پسند کیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا النظافۃ من الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، نصف الایمان کہا گیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب الحیا، انہوں نے حیا کی تعلیم دی، کوئی رسول ایسے نہیں کہ جنہوں نے بے حیائی کو جائز قرار دیا۔ یہ رسولوں کی سنت ہے، مسواک کرنا اور خوشبو استعمال کرنا، نکاح کرنا اور حیا والی زندگی گزارنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کنوارا بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، شادی شدہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز پر اللہ 21 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ثواب اس لیے بڑھا دیا کہ اب اس بندے کے اوپر حقوق العباد بھی ہیں اور حقوق اللہ بھی ہیں۔ جب یہ حقوق العباد کو پورا کرنے کے بعد پھر حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے، اللہ حقوق اللہ کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے رہبری فرمائی کہ لوگ اپنے لیے بیوی کو 4 وجوہات سے پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ یقینی بات ہے رشتے میں حسن و جمال کو دیکھنا چاہیے، مگر صرف اسی کے اوپر ریجھ جانا اور ضد کرنا کہ جی بس مجھے تو فلاں سے شادی کرنی ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آج جو بندہ گلفام ہوتا ہے، چند دن کے بعد، چند سال کے بعد وہی چھوارے والی شکل بنی ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی پائیدار نہیں ہوتی۔ شاعر نے کہا حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تو ظاہری حسن جمال سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور سیرت کے حسن جمال سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ اس لیے صرف خوبصورتی کو کرائیٹیریا نہیں بنانا چاہیے۔ آج کل ہمارے پاس ایسے بہت سارے مسئلے آتے ہیں، لڑکا ضد کر لیتا ہے میں نے تو اسی لڑکے سے شادی کرنی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو یا فسق و فجور میں پڑی ہوئی ہو، شکل پسند آ گئی جی میں نے یہی شادی کرنی ہے۔ تو نبی صاحب نے فرمایا کہ حسن ظاہر کے اوپر نہ جاؤ بلکہ حسن باطن کو دیکھو۔ پھر دوسرا کرائیٹیریا ہوتا ہے کسی کے مال پیسے کو دیکھنا۔ آج کل نوجوان لڑکے اس چیز کو بہت دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ شادی کریں جہاں جہیز زیادہ ملے گا، گاڑی ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ یہ مال جو ہے نا یہ ڈھلتی چھاؤں ہے، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مال کا کیا بھروسہ، صبح انسان امیر ہوتا ہے، شام کو انسان فقیر ہوتا ہے۔ صبح انسان وزیر ہوتا ہے اور شام کو انسان اسیر ہوتا ہے۔ صبح کو وزیر اعظم، شام کو اسیر اعظم۔ صبح کو انسان صدر ہوتا ہے اور شام کے وقت ملک بدر ہوتا ہے۔
جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس لیے مال و دولت کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ تیسری چیز ہے نسب اور خاندان کو دیکھنا چاہیے، مگر صرف اسی کو بنیاد بنا کے ضد کرنا کہ میں نے تو یہاں ہی شادی کرنی ہے، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ اگر لڑکی کی عادات اچھی نہ ہو بڑے خاندان کی تو کیا فائدہ، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ چوتھی چیز ہے کہ لڑکی کی نیکی دینداری کو دیکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے لیے بیوی کو تلاش کرو نیکی اور دینداری کی وجہ سے، اس لیے کہ جو نیک اور دیندار بچی ہوگی وہ کل کو ایک اچھی بیوی بنے گی، ایک اچھی ماں بنے گی، گھر کی ایک اچھی فرد بن کے زندگی گزارے گی۔ چل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ جو دوپٹے کی تو حفاظت کر نہیں سکتی، وہ گھر کی کیا حفاظت کرے گی۔ اس لیے رشتوں کو تلاش کرنے میں سب سے پہلے دین کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد باقی چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس حد تک رہبری فرمائی۔ چنانچہ دین کی بنیاد پہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ پائیدار ہوتے ہیں۔ شریعت نے حکم دیا کہ جب شادی ہو جائے تو خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی انسان کا اندازہ اس کی تجارت سے نہیں لگائیں گے کہ بڑا اچھا بندہ ہے، اس کے دوستوں سے نہیں لگائیں گے، اس بات سے لگائیں گے کہ گھر والوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ اگر اچھا برتاؤ ہے، گھر والوں کے لیے باعث رحمت بنا ہوا ہے، تو وہ ایک اچھا انسان ہے، اور جو گھر والوں کے لیے اچھا نہیں وہ اچھا انسان ہی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، لوگوں میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ چنانچہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جب شادی ہو جائے تو میاں بیوی خوب پیار محبت کی زندگی گزارے۔ اس لیے دین اسلام نے لو میرج کو پسند نہیں کیا، لو آفٹر میرج کو پسند کیا کہ شادی ہو گئی اب میاں بیوی جتنی محبت سے رہو اتنا ثواب ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ کو راضی کرنے کا اس سے اور آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ شادی کے بعد اچھی ازدواجی زندگی وہی بندہ گزار سکتا ہے جس کے اندر تحمل مزاجی ہو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا بڑی تیز طبیعت کے، ذرا ذرا سی بات پہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ازدواجی زندگی میں ہمیشہ مشکلات ہوتی ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا کام کرنے کے لیے پھر بندے کو دل بھی بڑا کرنا چاہیے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا گھر آباد رہے، اس کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، تب اس کا گھر آباد رہے گا۔ چھوٹی سی باتوں پہ بیوی سے جھگڑا کر لینا اور لڑائی جھگڑے پہ آ جانا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ آج کل کا مشینی دور ہے، اور مشین جب ڈیزائن کی جاتی ہے نا تو اس کے پرزوں میں کلیئرنس ٹالرنس ہوتی ہے۔ شافٹ کا سائز اگر اتنا ہے تو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا، ان کے درمیان چند تھاؤزنڈ کا فرق ہوتا ہے، ایک نہیں ہوتا۔ اگر کلیئرنس زیرو ہو جائے تو مشین جام ہو جائے گی، چلے گی نہیں۔ تو کچھ نہ کچھ کلیئرنس رکھنی پڑتی ہے۔
اسی طرح ازدواجی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ میاں بیوی کی اچھی زندگی تب گزرتی ہے جب ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں محبت ہو اور وہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ہائی ونڈز بلو آن ہائی ماؤنٹینز، جتنے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ تو زندگی میں حالات اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، گھر والوں کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، انسان اپنا دل بڑا رکھے، محبت پیار سے رہے اور کچھ مارجن رکھے۔ دیکھیں ٹرینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں پیسنجر ٹرین۔ یہ پیسنجر ٹرین جب چلتی ہے نا، ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن کے اوپر کھڑی ہوتی جاتی ہے، چنانچہ 3 دن کے بعد جا کے منزل پہ پہنچتی ہے۔ جو بزنس مین لوگ ہوتے ہیں وہ پیسنجر ٹرین پہ چلنا پسند نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایکسپریس ٹرین پہ چلیں۔ کیوں کہ ایکسپریس ٹرین تیزی سے چلتی ہے، چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ تو کھڑی نہیں ہوتی، جہاں اسٹیشن آیا تھوڑا سپیڈ سلو ہوئی اور اسٹیشن گزر گیا، پھر بھاگ پڑی، پھر بھاگتے بھاگتے کوئی بڑا اسٹیشن راستے میں آتا ہے تو کھڑی ہوتی ہے، ورنہ چلتی رہتی ہے۔ کم وقت میں منزل پہنچاتی ہے، لوگ زیادہ قیمت دے کے اس ایکسپریس ٹرین کے اوپر سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی مثال بھی اسی طرح ہی ہے۔ بعض لوگوں کی ازدواجی زندگی ہوتی ہے پیسنجر ٹرین کی طرح، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا، تو نے مجھے کھانا گرم نہیں دیا، اس سے جھگڑا، میں نے کہا تھا کپڑے تیار کر دینا، اس میں 2 منٹ دیر کیوں ہو گئی، اس پہ جھگڑا۔ تو یہ معمولی باتیں ہیں، ان کی اصلاح بھی کرنی ہو تو پیار محبت سے کرنی چاہیے، سختی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کی ازدواجی زندگی کی ٹرین اچھی نہیں ہے، ذرا سی بات ہوئی آپس میں بولنا چھوڑ دیا، اب ان کی گاڑی کھڑی ہے ازدواجی زندگی میں۔ اور جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اگر کوئی ایسا مسئلہ بنتا بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رنجش ہوئی اور پھر آپس میں محبت پیار سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے زیادہ راضی ہوتے ہیں جو اپنے مقصد زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے فوربیئرنس کہتے ہیں تحمل مزاجی کو، خامد کے اندر تحمل مزاجی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک ام المومنین کے ہاں رات کو تھے، دوسری ام المومنین نے ایک کھانا بنایا جو لذیذ تھا، تو ان کا دل چاہا کہ میں یہ کھانا نبی علیہ السلام کو بھیجوں کہ وہ بھی کھائیں گے، چنانچہ انہوں نے پیالے میں ڈال کے نا وہ حلوہ سمجھ لیں بھجوا دیا۔ اب باری تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، نبی السلام ان کے گھر میں تھے، تو ایک غلام جو تھا وہ لے کے آیا پیالہ، اس میں کھانا تھا، تو نبی السلام نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ عائشہ تم یہ کھانا لے لو۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ یہ چاہتی تھی جب باری میری ہے تو نبی السلام میرے گھر میں بھی رہیں گے اور کھانا بھی میں پکا کے کھلاؤں گی، کوئی اور کیوں کھلائے۔ چنانچہ انہوں نے ادھورے من سے جو پیالہ پکڑا تو وہ نیچے گر کے ٹوٹ گیا۔ ہم اگر ہوتے نا تو ہم تو طوفان کھڑا کر دیتے، اندھی ہے، دکھائی نہیں دیتا، عقل کام نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا کیا زبان سے بولتے رہتے۔ نبی صاحب نے کوئی بات نہیں فرمائی،
نبی شام خود گئے اور ایک اور جو ہے نا برتن لے کے وہ کھانا اس میں ڈال دیا اور اپنے گھر کا ایک پیالہ اس غلام کو دیا اور اس کو کہا کہ بھئی جہاں سے کھانا لائے ہو ان کو یہ پیالہ جا کے دے دینا، اور فرمایا غارت امو کے، تیری ماں کو غیرت آ گئی۔ اتنی سی بات کی، بات سمیٹ لی۔ بھئی عورتیں ہیں، خاوند کے معاملے میں غیرت آ جاتی ہے، تو اس لیے تحمل مزاجی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس سے بڑے بڑے مسئلے سلجھ جاتے ہیں اور انسان خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہے۔ پھر دوسری بات، کچھ خامد ہوتے ہیں جو بہت ہی غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، ان میں سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم خود کئی دفعہ حیران ہوتے ہیں، بعض گھروں کا حال یہی ہوتا ہے کہ بجلی کا بلب بھی عورت لگوا دے، پلمبر کو بھی عورت بلا کے کام کرے، باہر کے کام بھی عورت کروائے، حتیٰ کہ گھر میں باغیچہ لگا ہوا ہے تو مالی کو بھی عورت کام کرے۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ گھر کے اندر کی ذمہ داری عورت کی ہونی چاہیے اور گھر کے باہر کی ذمہ داری مرد کی ہونی چاہیے، اور گھر کے کاموں سے جی چرانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کو یہ کام پسند ہے، اس پر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے آگ لینے گئے تھے، اللہ نے ان کو پیغمبری کا رتبہ عطا کر دیا۔ نبی علیہ السلام گھر کے کاموں میں اپنی بیویوں کی مدد کرتے تھے، آٹا گوندنے میں، روٹی پکانے میں اور گھر کے باقی کام کرنے میں۔ تو گھر کے کاموں کو بہت خوشی سے کرنا چاہیے۔ سودا صنعت لانا ہو تو خوشی سے لانا چاہیے، یہ مرد کے لیے عزت ہے۔ اللہ نے یہ ذمہ داری مرد کو دی ہے، تو جو مرد یہ ذمہ داری پوری کرے گا اللہ کی طرف سے اس کو اجر ملے گا۔ کوشش یہ کریں کہ زندگی سنت کے مطابق گزرے، کیونکہ زندگی سنت کے مطابق گزرے گی تو پریشانیاں کم ہوں۔ کراچی کے 2 بچے تھے، ان کی شادی کو کوئی 8-9 مہینے گزر گئے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی ہم یا بیوی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا آپس میں مزاج نہیں ملتا، تو ہم بہتر یہ ہے کہ ابھی الگ ہو جائیں اور اپنے ماں باپ کو ہم بتا دیں۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ آپ ہمارے شیخ ہیں تو ہم پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں، اطلاع دے دیتے ہیں، پھر ہم ماں باپ کو بھی بتائیں گے۔ میں نے کہا کہ بھائی میں نے کراچی آنا ہے، ایک میرا پروگرام ہے، تو آپ چند دن ذرا ہولڈ کریں، مجھے صورتحال پہلے معلوم کرنے دیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب میں وہاں گیا میں نے خامد سے بھی حالات پوچھے، بیوی سے بھی پوچھے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان دنوں ٹیکس کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا تاجران میں، یہ نواز شریف کے دور کی بات ہے، کچھ سال پہلے کی، اور تاجر ہڑتالوں پہ ہڑتال کر رہے تھے، پورے ملک میں ہڑتالیں ہو رہی تھی۔ اب ہڑتالوں کی وجہ سے کاروبار پہ اثر تو پڑتا ہے۔ لڑکا کاروبار کر رہا تھا اور اس کے کاروبار میں اس کو نقصان ہو رہا تھا، خرچے تو اتنے ہی ہوتے ہیں، اب روز خرچے اوپر پڑ رہے ہیں اور انکم ہو نہیں رہی، تو لڑکا اس حال میں دفتر بند کرتا کہ وہ بہت ٹینشن ہوتا، بہت پریشان ہوتا، اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ گھر آتا تو اس کا موڈ بنا ہوا تھا، وہ غصے میں ہوتا۔ اب جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو یہ بیوی جو تھی اس کی کزن تھی، پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، یہ اس کے انتظار میں 3 گھنٹے بیٹھی رہتی کہ میرا ہسبینڈ آئے گا، میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، انتظار میں بیٹھی۔ اب خامد آتا تو خامد کا منہ بنا ہوا، تو بیوی سمجھتی کہ خامد کو میرے اندر کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، اس کو بھی غصہ آتا، میں اس کی کزن بھی ہوں، تعلیم یافتہ بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں،
میرے اندر کیا کمی ہے کہ یہ مجھ سے محبت پیار کی بات نہیں کرتا، یہ منہ بنا کے آ جاتا ہے، شکل بنا کے آ جاتا ہے۔ تو خامد بھی غصے میں اور بیوی بھی غصے میں، تکرار شروع ہو جاتی، اور اتنی تکرار ہوتی کہ میاں بیوی دونوں اس نتیجے پر پہنچے اب ہمیں جدائی اختیار کر لینی چاہیے، طلاق ہو جانی چاہیے۔ خیر میں نے ان کی بات سن کے لڑکے کو سمجھایا، دیکھو آپ کا کاروبار چلتا ہے یا نہیں چلتا، اس میں بیوی کا تو قصور کوئی نہیں نا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے معاملہ۔ بیوی بیچاری گھر بیٹھی ہے، اس کو کیا قصور کہ تمہارے پاس کوئی گاہک نہیں آیا یا تمہارا پروڈکٹ نہیں بچا۔ آپ جب اپنے دفتر کو بند کیا کریں نا تو دفتر کے جتنے غم ہیں ان کو اندر دفتر میں رکھ کے تالا لگا دیا اور گھر آیا کرو تو فریش چہرے کے ساتھ آیا کرو۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، عائشہ جو ہے فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا کرتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ بھئی آپ حامل ہو تو آپ کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اس نے کہا میں ضرور اس سنت پر عمل کروں گا۔ پھر میں نے بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے اکابر کی بیویاں جب ہسبینڈ گھر آتا تھا نا تو اس کا استقبال کرتی تھی دروازے پہ جا کے۔ تم گھر میں کسی کام میں مصروف ہو اس کام کو چھوڑ دو، جب پتہ چلے کہ ہسبینڈ آیا ہے تو باہر کے دروازے تک آؤ اور ہسبینڈ کو مسکرا کے استقبال کرو۔ خود سے کہا جی میں اس پر عمل کروں گی۔ لو جی اب خامد بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ آتا اور استقبال کرتی تو پورے گھر میں مسکراہٹیں ہی پھیل جاتی۔ ایک مہینے کے بعد انہوں نے مجھے فون کیا کہ حضرت ہم نے ایک مہینہ ایسے گزارا ہے جیسے ہنی مون کا مہینہ ہوتا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم سے بہتر جوڑا تو کوئی کپل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو گھر ٹوٹ رہا تھا وہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کرنے سے آباد ہو گیا۔ اگر ایک سنت ٹوٹتے گھر کو آباد کر سکتی ہے تو اگر کوئی بندہ ساری سنتوں پر عمل کرے گا تو اس کا گھر کیوں نہیں آباد ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو تاکہ ازواج زندگی کامیابی کے ساتھ ہو۔ بہرحال چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اور مسکرانے سے انسان کا خرچ کوئی نہیں ہوتا۔ انگریزی میں کہتے ہیں smile is a curve which sets everything straight، کہ اسمائل ایک ایسا کرو ہے کہ جو ہر چیز کو سیدھا کر دیتی ہے، سارے معاملات کو سیدھا کر دیتی ہے۔ تو مسکرانے سے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، یہ کام سلجھ جاتے ہیں اور میاں بیوی ایک دوسرے کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی ازواجی زندگی کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ گھر بچوں کی بیویوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پہلا نکاح ہے محمد صدیقی کا، جو بیٹے ہیں حضرت خواجہ عبدالمالک صدیقی دامت برکاتہم کے۔ حبیب اللہ احمد آپ دلہن کے وکیل ہیں، کیا آپ نے مسمات مریم شبیر جو بیٹی ہیں شبیر احمد مرحوم کی، ان کو محمد صدیقی جو بیٹے ہیں خواجہ عبدالمالک صدیقی کے، ان کے نکاح میں بعوض حق میں 5 تولے سونا اور 5 لاکھ روپیہ ان طلب ادا کرنا ہوگا مطابق شریعت محمدی۔ سامنے ان شرعی گواہوں کے آپ نے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا۔ حاجی محمد صدیقی صاحب، کیا آپ نے مسمات مریم شبیر کو جو بیٹی ہے شبیر احمد مرحوم کی،
ان کو اپنے نکاح میں بعوض حق مہر 5 تولے سونا اور 5 لاکھ روپیہ ہندوستلہ بنا کرنا ہوگا۔ بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے بچی کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ تنویر احمد صاحب کون ہے؟ تنویر احمد صاحب، کیا آپ نے مسمات عفت جاوید کو، جو بیٹی ہیں جاوید احمد صاحب کی، عبد المنعم جو ارشاد صاحب کے بیٹے ہیں، ان کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ ہاں جی، عبد المنعم صاحب کون ہے؟ جی عبد المنعم صاحب، کیا آپ نے مسمات عفت جاوید کو، جو بیٹی ہے جاوید احمد صاحب کی، اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپیہ بمطابق شریعت محمدی سامنے شرگاہوں کے آپ نے بچی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ ان بچوں کے لیے دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، جن بچوں کا نکاح ہوا ان کو اللہ اس نکاح کو دونوں طرف کے والدین کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، ان دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے عزتوں کا سبب بنا۔ اے اللہ، ان بچوں کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے دین میں برکت عطا فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ اے اللہ، ان بچوں کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے اثرات سے محفوظ فرما، اپنی مدد اپنی نصرت ان کے شامل حال فرما۔ اے اللہ، زوجین کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائیں، ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے دل میں عطا فرمائیں، اللہ ویسی محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ جو محبتیں آپ نے نبی علیہ السلام اور اماں عائشہ صدیقہ عنہا کے دل میں عطا فرمائیں، وہ محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما۔ اللہ ان کو خیر کے اوپر جمع فرما، ایک دوسرے کے شر سے محفوظ فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ان کو مثالی جوڑا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مجمع میں جتنے نوجوان ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچ کے، اللہ ان کو نیک دیندار قدردان رشتے نصیب فرما۔ ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ، جو شادی شدہ ہیں ان کو بیوی بچوں کی خوشیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، ازواج زندگی کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ، اس مسجد کو مینار نور بنا اور اس کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا۔ خواجہ عبد الماجد صدیقی دامت برکاتہم کے فیض کو اللہ دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچا۔ ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اللہ خواجہ محمد صدیقی کو نیکیوں بھری تقوی بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کے سر پر جو ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، ان ذمہ داریوں کو کما حق نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔